سورۃ الانشقاق مکی صورت ہے. انشقاق کا مطلب ہوتا ہے پھٹنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت. جب آسمان پھٹ جائے گا، اپنے رب کی فرمان کی تعمیل کرے گا، اور اس کے لیے حق یہی ہے کہ اپنے رب کا حکم مانے. اور جب زمین پھیلا دی جائے گی اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر پھینک کر خالی ہو جائے گی اور اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گی، اس کے لیے حق یہی ہے. انسانوں کو سمجھا دیا کہ جس زمین پر تم بستے ہو، یاد رکھو وہ رب کی فرما بردار ہے. تو تم اس زمین کے اوپر چلتے ہوئے رب کی نافرمانی کیوں کرتے ہو؟ زمین اپنے تمام خزانے، تمام انسان قیامت میں باہر پھینک دے گی. یہ زمین تمہاری سپورٹیو نہیں ہے، تمہیں سپورٹ کرنے والی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بار بار یہ بات بتا دی. اور آپ دیکھیں پچھلی کئی صورتوں کے اندر آسمان کے پھٹنے کا ذکر آ رہا ہے. آسمان کا پھٹنا، کیا دھماکہ ہوگا، کیا میٹرائٹس آ کر گریں گے، کیا زمین پر آگ لگے گی. ایک میٹرائٹ زمین پر گرا تھا 1808 کے اندر، تو اس کے ارد گرد کے 25 کلومیٹر کے علاقے پر آگ لگ گئی تھی. اور جب اللہ آسمان کی پروٹیکشن ہی ہٹا دے گا تو کیا حال ہوگا اس زمین کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم لوگوں کو پتہ چل جائے کہ قبروں کے اندر انسانوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے تو تم لوگ دنیا میں ہنسنا چھوڑ دو. ہم نے کل واقعہ سنا تھا سعد بن معاذ کا. جب سعد بن معاذ کو قبر جو ہے وہ دبا سکتی ہے. آپ اور میں کس کھیت کی مولی ہیں کون آپ اور میں؟ عمل کیا ہے آپ کا اور میرا؟ کریونگ کیا ہے آپ کی اور میری جنت کے لیے؟ کہاں صحابہ اور کہاں ہم؟ اور ان کے اوپر بھی یہ سخت وقت آیا. ہم میں سے ہر ایک کو قبر دبائے گی، ہم میں سے ہر ایک کے اوپر یہ وقت آئے گا. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس قبر کے دبانے کے کتنی دیر میں آپ کو اور مجھے چھوڑ دیا جائے گا. کیا پتا کوئی نیکی سامنے آ جائے اگر نیکیوں پہ زندگی گزاری تھی. ورنہ کافر کے لیے کیا آتا ہے، قبر اس کو اتنا دبائے گی کہ اس کی پسلیوں کے اندر پسلیاں مل جائیں گی، سکویز کر دیا جائے گا اس کو قبر کے اندر. اللہ نے کہہ دیا حق یہی ہے کہ اپنے رب کی وہ تعمیل کرے، کہ اس کی تعمیل کرے. اے انسان تو کشا کشا اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے اور اس سے ملنے والا ہے. زندگی تو ہے وہ گزرتی جا رہی ہے، گزرتی جا رہی ہے اور گزرتی جا رہی ہے. بدھا نے کہا تھا نا زندگی دکھا ہے، حقیقت ہے. انسان زندگی میں بظاہر اپنی کتنی بھی خواہشات پوری کرتا رہے، انسان کو اصل سیٹسفیکشن نہیں مل سکتی. وہ اصل سیٹسفیکشن اس کو ملے گی صرف اور صرف قرآن کے ساتھ جڑ کر. وہ برکت نظر آئے گی اس کو شریعت کو نافذ کر کر، اور وہ اصل سکون ملے گا اس کو رب کے ہاں پہنچ کر. پھر جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا، اس سے ہلکا حساب لیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت آتی ہے، حضرت عائشہ نے آپ سے پوچھا کہ جس کے نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے کیا اس سے آسان حساب ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نامہ اعمال دیے جانا ایک الگ عمل ہے. یعنی ضروری نہیں ہے جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے اس سے پوچھ گچھ نہ ہو. کیا پتہ اللہ دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دینے کے بعد فرشتوں سے کہے کھولو اس کا اعمال نامہ، نکالو پیج نمبر 569، دیکھو اس کے اوپر کیا گناہ ہے. انسان کو معلوم ہوگا کہ اس کے اوپر کیا گناہ ہے. انسان کو ڈر لگ رہا ہوگا. کہاں گئے تھے اپنے بچوں کے ساتھ؟ نیو پلیکس گئے تھے شام 6:05 پر. کیا کیا تھا؟ جس سے پوچھ لیا اب اس کی پکڑ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس سے انگلی رکھ کر پوچھ لیا گیا بتاؤ یہ گناہ کیوں کیا تھا، اب اس کی شامت ہے. اس لیے اللہ کے رسول کہا کرتے تھے دعا کیا کرو اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ ہم سے آسان حساب لے. اللہ آسان حساب لے گا. اور یاد رکھیں انسان اس دنیا کے اندر، ہر انسان اس دنیا کے اندر محنت میں جتا ہوا ہے. چاہے کوئی دین کما رہا ہے، چاہے کوئی دنیا کما رہا ہے، چاہے کوئی کاروبار کر رہا ہے تو محنت کر رہا ہے، چاہے کوئی نوکری کر رہا ہے تو محنت کر رہا ہے. آج کل کے بچے پڑھائیاں کرتے ہیں تو کم محنت کرتے ہیں. چاہے کسی پروفیشنل ڈگری کو لینے کے لیے بچے یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں تو کیا کم محنت کرتے ہیں؟ آپ کسی اولمپک کے پلیئر کو دیکھ لیں، بظاہر کھیل تماشا کر رہا ہے، کتنی ٹف لائف ہوتی ہے. کسی بڑے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کتنا ورک آؤٹ کرتے ہیں، کتنا اپنی ڈائٹ کا خیال رکھتے ہیں. تو میں اور آپ اپنی اپنی ڈائریکشن دیکھ لیں کہ آپ اور میں کس ڈائریکشن میں عمل کر رہے ہیں. آپ کی اور محنتیں، میری محنتیں کہاں صرف ہو رہی ہیں. اور وہ اپنے لوگوں کی طرف خوش خوش پلٹے گا. بتا دیا گیا جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور پھر اس سے انگلی رکھ کے پوچھا نہیں گیا بلکہ کہا گیا اچھا چلو گو آن، تم گریجویٹ کر گئے جاؤ. اور پھر وہ ان لوگوں کی طرف جائے گا جو آلریڈی گریجویٹ کر چکے ہوں گے اور ان کو بتائے گا کہ دیکھو دیکھو تم بھی میری کتاب پڑھو. رہا وہ شخص جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا تو وہ موت کو پکارے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑے گا. انہ کان فی اہلہ مسرورا، وہ اپنے گھر والوں میں مگن تھا.
دنیا کے چکر میں وقت اس کا جو تھا لگا رہتا تھا، دنیا کے چکر میں مصروف رہتا تھا، اور اسی میں اس کو موت آ گئی۔ یاد رکھیں وہ گھر والے اچھے نہیں ہیں جن کی دنیا بناتے بناتے ہم اپنی آخرت بگاڑ لیں۔ تو سچ بولیں اور سچ بولنا سکھائیں، اپنی اولاد کی محبت میں گناہوں میں نہ انوالو ہوں، نہ اولاد کو گناہوں میں انوالو کریں۔ اولاد بڑا فتنہ ہے، انسان اولاد کی محبت میں خود بھی کمپرومائز کرتا ہے اور اولاد کو بھی کمپرومائز کراتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی اولاد میرے اور آپ کے لیے آزمائش بنا کر دنیا میں دے چکا ہے۔ تو یاد رکھیں ان بچوں کو آپ نے اور میں نے صرف اور صرف اس لیے نہیں پالنا کہ ہم ان سے بہت خوش رہیں، پلیجر حاصل کریں، ان کو جنت کمانے کا ذریعہ بنانا ہے۔ اور یہ مت کہا کریں کہ میں اپنے بچوں کے سامنے بری نہیں بن سکتی۔ جو ماں اپنی اولاد کو دین پر چلانا چاہے گی وہ کسی نہ کسی فارم میں اپنی اولاد کے سامنے بری تو بنے گی، حقیقت ہے۔ اس لیے کہ بہت چیلنجز ہیں اولاد کے لیے، لیکن کل ہم نے کافی ڈیٹیل سے بات کی تھی کہ آپ کا اور میرا کام کیا ہے کہ ہم حکمت کے ساتھ ان کو دین کی طرف لے کر آئیں۔ اس نے سمجھا تھا کہ اسے کبھی پلٹنا نہیں ہے، پلٹنا کیسے نہ تھا، اس کا رب اس کے کرتوت دیکھ رہا تھا۔ بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں شفق کی اور رات کی اور جو کچھ وہ سمیٹ لیتی ہے، اور چاند کی جبکہ وہ کامل ہو جاتا ہے، تم کو ضرور درجہ بدرجہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف گزرتے چلے جانا ہے۔ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، پھر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ ایمان نہیں لاتے، اور جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے، ان کے دل نہیں جھکتے۔ آیت سجدہ ہے، اب گھر جا کر آیت سجدہ اپنی جو ہے وہ کر لیجئے گا۔ اور یہ منکرین تو الٹا جھٹلاتے ہیں، حالانکہ جو کچھ یہ اپنے نامہ اعمال میں جمع کر رہے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے، لہٰذا ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ البتہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ لمیٹڈ ٹائم میں ان لمیٹڈ اجر کما لیا، لمیٹڈ دنیا میں صبر کیا، ان لمیٹڈ جنت کما لی، لمیٹڈ ٹائم میں اللہ کی فرما برداری کی، انفائنائٹ ٹائم کے اندر اللہ کی رضا ان کو مل گئی۔ اللہ نے بتا دیا۔ سورت بروج، بروج کا مطلب ہوتا ہے برج کی جمع ہے، برج ہوتا ہے قلعہ، مکی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود، قسم ہے مضبوط قلعوں والے آسمان کی اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، یعنی قیامت، اور دیکھنے والے کی اور دیکھی جانے والے کی، کہ مارے گئے گڑھے والے۔ یہاں پر قصہ جو ہے مفسرین بتاتے ہیں کہ گڑھے والے، خندق والے کون تھے۔ تاریخ کے مختلف واقعات کی طرف اشارہ ہے۔ تاریخ میں ایسے دور گزرے، ایسے ادوار گزرے جس میں کفار نے، جابر حکمرانوں نے ایمان لانے والوں کو اذیتیں دیں، نہ صرف جسمانی اذیتیں، زبانی اذیتیں بھی۔ اور جسمانی اذیتیں کیسی دیں، جس کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا ہے کہ بڑے بڑے گڑھے کھودے انہوں نے، اس کے اندر فیول ڈالا، لکڑی ڈالی، لٹ سے پٹرول ڈالا، کوئی بھی چیز جس سے آگ بھڑک اٹھے، اور اس کے اندر ان کے اندر ایمان والوں کو زندہ جلا دیا گیا۔ ایسی ایسی آزمائشیں ایمان لانے والوں پر آئی ہیں۔ لوہے کی کنگھیوں کے اوپر ان کو لٹا دیا گیا، ان کے اوپر کوڑے برسائے گئے، کوئلے تپتے ہوئے ان کے اوپر ڈالے گئے۔ مسلمانوں کے اوپر، ایمان لانے والوں کے اوپر یہ آزمائشیں گزری ہیں۔ اللہ نے کہا جنہوں نے یہ آزمائشیں مسلمانوں پر ڈالی، جنہوں نے مسلمانوں کو پرسیکیوٹ کیا، ان کا انجام کیا ہے؟ مارے گئے گڑھے والے، اس گڑھے والے جس میں خوب بھڑکتے ہوئے ایندھن کی آگ تھی، جبکہ وہ اس گڑھے کے کنارے پر بیٹھے تھے اور ایمان لانے والوں کے ساتھ وہ کر رہے تھے اور اسے دیکھ رہے تھے، انجوائے کیا کرتے تھے ایمان والے والوں پر ٹارچر کرنے کے بعد۔ اور ان اہل ایمان سے ان کی دشمنی اس کے سوا کس وجہ سے نہ تھی کہ وہ اس خدا پر ایمان لے آئے تھے جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے، جو آسمانوں اور زمین کی سلطنت کا مالک ہے، اور وہ خدا سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذلک الفوز الکبیر، جن لوگوں نے مومن مردوں اور عورتوں پر ستم توڑا اور پھر اس سے تائب نہ ہوئے، یقیناً ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلائے جانے کی سزا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، یقیناً ان کے لیے جنت کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ جگہ جگہ جنت کے حصول کے لیے آپ کو دو چیزیں ملتی ہیں، ایمان پلس عمل صالح۔ پری ریکوزٹ ہے علم حاصل کرنا اور اس کے بعد اس پر عمل کرنا۔ بس ایمان کیسے بڑھے گا؟ علم حاصل کرنے سے ایمان بڑھتا ہے، اللہ کی اکنالجمنٹ، اللہ کی معرفت آنے سے ایمان بڑھتا ہے۔ جس طرح آپ کسی یونیورسٹی کی ریکوائرمنٹ پوری کر دیں تو آپ کو ایڈمیشن ملتا ہے، اسی طرح عمل صالح کرنے کی اجازت، توفیق اس کو ملتی ہے جو علم حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو علم حاصل کریں اور ان نیک بندوں میں شامل ہو جائیں جن کے لیے کہا گیا ذالک الفوز الکبیر، یہی بڑی کامیابی ہے۔
اور عمل صالح اس عمل کو کہتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر کیا جائے. سیلف کریٹڈ نیکی کے معیار آپ کو اور مجھے جنت میں نہیں پہنچا سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے ہمارے دین کے اندر کوئی نئی چیز بنا لی فہو ردن، وہ رد کی ہوئی ہے، وہ ریجیکٹ کی ہوئی ہے، وہ نئی چیز جو ہے وہ دین کا حصہ نہیں ہو سکتی. تو عمل صالح کامیابی کس کے ساتھ اٹیچڈ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیل آف اپروول کے ساتھ. در حقیقت تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے، وہی دوبارہ پیدا کرے گا. وہ بخشنے والا، محبت کرنے والا ہے، عرش کا مالک ہے، بزرگ اور برتر ہے. فعال لما یرید، جو کچھ کرنا چاہے کر ڈالتا ہے. کیا تمہیں لشکروں کی خبر پہنچی ہے، فرعون اور سمود کے لشکروں کی؟ مگر جنہوں نے کفر کیا وہ جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، حالانکہ اللہ نے ان کو گھیرے میں لے رکھا ہے. ان کے جھٹلانے سے اس قرآن کا کچھ نہیں بگڑتا. بل ہوا قرآن مجید، یہ تو قرآن بلند پایا ہے. فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں نقش ہے جو اللہ کے پاس ہے، یعنی قرآن کی اوریجنل کاپی اللہ کے پاس لوح محفوظ میں ہے. لیکن یاد رکھیں ہم مسلمان، ہمارے ہاتھوں میں بھی قرآن ہے. اس قرآن کا فوٹو اسٹیٹ کاپی آپ کی اور میرے ہاتھوں میں موجود ہے. ہم اس کو اٹھانے والے ہیں. ہمیں ذمہ داری دی گئی تھی جعلناکم امتن وسطا، تم کو بنایا ہے ہم نے امت وسط. آپ اور میں اس قرآن کے ساتھ اٹیچڈ ہیں. قرآن میری شناخت ہونی چاہیے، میرا عمل قرآن ہونا چاہیے، میرا گفتار کلام ہونا قرآن ہونا چاہیے، میرا کلام قرآن ہونا چاہیے. یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. آج 1.6 تقریباً مسلمان ہیں، بلین 1.6 بلین مسلمانوں کے ہونے کے باوجود قرآن آج تنہا ہے، قرآن آج اکیلا ہے. قرآن کو اٹھانے والے لوگ نظر نہیں آتے ہیں. تو جس کا دل چاہتا ہے وہ قرآن کے ساتھ ویسا سلوک کرتا ہے، جس کا دل چاہ رہا ہے وہ قرآن کو جلا رہا ہے، جس کا دل چاہتا ہے وہ قرآن کو فلش کر دیتا ہے، جس کا دل چاہتا ہے وہ برہنہ عورتوں کے اوپر قرآن کی آیات کو لکھ دیتا ہے. کہاں ہے مسلمان؟ کہاں سو رہے ہیں مسلمان؟ کن چیزوں میں مصروف ہے مسلمان؟ کہاں ہے آپ کا اور میرا عمل؟ ہزاروں لاکھوں لوگ کورسز کر کر کے نکل رہے ہیں، عمل میں کیوں نہیں نظر آ رہے؟ کیا چیز آپ کو اور مجھے کاہل اور سست بنا رہی ہے؟ اتنا پڑھنے کے بعد بھی پورا مہینہ اللہ کی رحمت سے ہم سب نے قرآن سنا، پھر بھی اگر آپ اور میں اپنی زندگیوں میں اپنے لائف سٹائل میں ویسے ہی داخل ہو جائیں جیسے قرآن میں داخل ہوئے تھے، جیسے رمضان میں داخل ہوئے تھے، تو بتائیں کیا اللہ مجھ سے اور آپ سے سوال نہیں کرے گا؟ کیا یہ قرآن آپ کی اور میرے حق میں گواہی دے گا یا آپ کی اور میرے خلاف گواہی دے گا؟ اللہ کے رسول تو کہہ چکے ہیں یا یہ تمہارے حق میں بولے گا یا تمہارے اگینسٹ بولے گا. یاد رکھیں اس کی فریاد آپ کی اور میرے خلاف ہوگی. تو ضرورت کس بات کی ہے؟ اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں. کسی مولوی کے مسجد کے مولوی کی، کسی امام کی، کسی اسکالر کی، کسی مفتی کی، کسی درس دینے والی کی ذمہ داری نہ سمجھیں. میری ذمہ داری ہے. یوں سمجھ لیں اسلام کی کشتی کو سہارا دینا میری ذمہ داری ہے. اگر میں نے قرآن کی کشتی کو نہ تھاما تو یہ الٹ جائے گی. ہم میں سے ایک ایک فرد اپنے کندھوں پر اس رسپانسبلٹی کو محسوس کرے گا تو شاید ہم کچھ % عمل آگے کر سکیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کا حفاظت کرنے والا بنائے. سورۃ طارق مکی سورت ہے. طارق کا مطلب ہوتا ہے رات کو آنے والا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق. قسم ہے آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والے کی، اور تم کیا جانو وہ رات کو نمودار ہونے والا کیا ہے؟ چمکتا ہوا تارا. کوئی جان ایسی نہیں جس کے اوپر کوئی نگہبان نہ ہو. پھر ذرا انسان یہی دیکھ لے وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے. ایک اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے. یقیناً وہ خالق اسے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے. جس روز پوشیدہ اسرار کی جانچ پڑتال ہوگی، یعنی جو انسان ہیں ان کی نیتیں ریکارڈ نہیں ہو رہی فرشتوں کے ہاتھوں. جو ہمارے کندھوں پر 2 فرشتے بیٹھے ہیں کرامن کاتبین، یہ آپ کی اور میرے ظاہری اعمال ریکارڈ کرتے ہیں. اللہ نے کہا جس روز پوشیدہ اسرار کی جانچ پڑتال ہوگی، جس روز فرشتوں کے پاس جو نامہ اعمال ہوگا اس نامہ اعمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ نیتوں کو میچ کر لے گا. نیت پڑھنے کا اختیار صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، اور قیامت کے دن ان کی میچنگ کی جائے گی. صرف اللہ جانتا ہے. سینوں میں جو نیت موجود ہے اس کو جانچ لیا جائے گا. آپ دیکھیں جیسے کسی کے سامان کا کسٹم ہوتا ہے، کسی کے سامان کا کسٹم ہو چاہے اس کے پاس کچھ نہ ہو، لیکن اس کو کسٹم والے کہیں آپ ذرا ادھر آ جائیں آپ کا سامان چیک کریں گے. کیسا اس کے اوپر خوف طاری ہوتا ہے. چاہے ہماری نیتیں کیسی بھی تھیں، ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم نے بعض نیکیاں شاید دکھاوے کے لیے کی ہوں، بعض نیکیاں شاید لوگوں سے واہ واہ کرنے کے لیے کی ہوں. ہم جانتے ہیں کہ کہاں ہماری نیت
پھسل گئی، ہمارا پاؤں پھسل گیا، اللہ اس دن میچ کرے گا نیکیوں کو، اور اصل حقیقت اعمال کی سامنے آ جائے گی۔ اس لیے جو جتنا نیکی کرے اس کے اندر اتنا خوف آئے اللہ مجھ سے قبول کر لے۔ یقین اپنی جگہ ہونا چاہیے لیکن خوف اپنی جگہ رہنا چاہیے۔ مومن کا معاملہ کیا ہے؟ بین الخوف والرجا، مومن خوف اور رجا کے درمیان میں ہوتا ہے، امید کے درمیان میں ہوتا ہے۔ جو جتنا اس راستے پر چلے، جو جتنا صراط مستقیم پر چلے، اس کے اندر اتنی عاجزی آنی چاہیے کہ اللہ مجھ سے قبول کر لے۔ اس وقت انسان کے پاس نہ خود اپنا کوئی زور ہوگا، نہ کوئی اس کی مدد کرنے والا ہوگا۔ قسم ہے بارش برسانے والے آسمان کی اور نباتات اگتے وقت پھٹ جانے والی زمین کی۔ انہ لقول فصل، یہ ایک جچی تلی بات ہے، ہنسی مذاق نہیں ہے۔ یہ لوگ یعنی کفار مکہ کچھ چالیں چل رہے ہیں، میں بھی ایک چال چل رہا ہوں۔ یعنی اس کتاب کو کوالٹی ٹائم دو، ہنسی مذاق نہ بنا لینا۔ یہ انجام کا فیصلہ کرنے والی کتاب ہے، یہ قسمتوں کا فیصلہ کرنے والی کتاب ہے۔ پاس ٹائم میں استعمال نہ کرنا اس کتاب کو، اس کو گیو اٹ یور بیسٹ، بہترین صلاحیتیں اپنی اس کو دینا۔ اللہ نے کہا میں بھی ایک چال چل رہا ہوں۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، پس چھوڑ دو اے نبی ان کافروں کو ایک ذرا کی ذرا ان کے حال پر چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کفار میں شامل نہ فرمائے۔ سورۃ العلیٰ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربک العلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب برتر کے نام کی تسبیح کرو، کہیے سبحان ربی العلی۔ چونکہ حکم ہے تو آپ اور میں بھی اللہ کے حکم کو پورا کر لیں۔ وہ جس نے پیدا کیا اور تناسب قائم کیا، وہ جس نے تقدیر بنائی اور پھر دکھا دی اور پھر راہ دکھائی۔ اللہ نے تقدیر بنائی ہے، اللہ نے انسان کو بنایا ہے اور کیا ہی خوبصورت بنایا ہے۔ فالذی قدر فہدی، اللہ نے انسان کو بہترین بنایا ہے۔ اللہ نے انسان کی آنکھیں بنائیں، آپ دیکھیں لینس کی طرح تو نہیں بنا دی کہ شیشے کی طرح جو ہیں بس وہ گول گول سے لگے ہوئے ہوتے۔ اللہ نے کیسا خوبصورت پیوپل بنایا اور اس کو جو ہے وہ آنکھ کی سفیدی کے اندر رکھ دیا تاکہ اور پرومیننٹ ہو جائے۔ اللہ نے کان کیسے بنائے؟ نوبز نہیں بنا دیے ریڈیو کے کہ گھما کر والیوم اونچا، گھما کر والیوم کم۔ اللہ چاہتا تو آپ کو اور مجھے کیسا کیسا جسم دے سکتا تھا، لیکن اللہ نے بہترین کان دیے۔ اپنے برابر بیٹھی ہوئی کسی کے آپ کان دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کتنا خوبصورت کان اللہ نے بنایا ہے، کیسے ریجز ہیں۔ اب اس وقت مت دیکھنا شروع کر دیجیے گا، کبھی دیکھیے گا اللہ نے کیسا خوبصورت کان بنایا۔ آنکھ انسان کی ہم بڑا جو ہے ایڈمائر کرتے ہیں، فلاں کیمرہ اتنے میگا پکسل کا، فلاں کیمرہ اتنے میگا پکسل کا۔ انسان کی آنکھ تقریباً 569 میگا پکسل کی ہے۔ ابھی تک تو دنیا میں کوئی ایسا کیمرہ نہیں بنا۔ کیا پرفیکٹ چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کی بنا دی ہے۔ تو لکس کا آبسیشن نہ ہو، کامیابی کا معیار اللہ کے سامنے لانا چاہیے، اور اللہ نے بتا دیا ہے، اللہ نے تقدیر بنائی ہے اور اس نے راہ دکھائی ہے۔ اس نے جو تمہیں انسان بنایا ہے تو کسی مقصد کے لیے بنایا ہے، اس مقصد کو اچیو کرنا۔ جس نے نباتات اگائیں پھر ان کو سیاہ کوڑا کرکٹ بنا دیا، ہم تمہیں پڑھوا دیں گے پھر تم نہیں بھولو گے سوائے اس کے جو اللہ چاہے، اور ظاہر کو بھی اللہ جانتا ہے اور پوشیدہ کو بھی۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور ہم تمہیں آسان طریقے کی سہولت دیتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ کام کبھی کبھی آسان نہیں ہوتے، نیکی کرنا کبھی کبھی آسان نہیں ہوتا، لیکن پریکٹس میک پرفیکٹ۔ انسان کوشش کرتا رہے تو انسان جو ہے اچیو کر جاتا ہے، ہمت کر جاتا ہے، انسان کے لیے کام آسان ہو جاتا ہے، انسان کی ول پاور اس سے کام کروا جاتی ہے۔ بس انیشیل سٹیپ لینے کی ضرورت ہوتی ہے، پہلے قدم لڑکھڑاتے ہیں، کانپتے ہیں، اس کے بعد انسان کو پھر نیکی کرنے کی عادت ہو جاتی ہے۔ تو قرآن والا جو ہوتا ہے وہ قرآن سے گائیڈنس لے کر آگے سے آگے بڑھتا ہے۔ لہٰذا تم نصیحت حاصل کرو اگر نصیحت نافع ہو۔ جو شخص ڈرتا ہے وہ نصیحت قبول کر لیتا ہے، اور اس سے گریز کرے گا وہ جو انتہائی بدبخت اور آگ میں جائے گا، پھر نہ وہ اس میں مرے گا اور نہ جیے گا۔ جو ڈرتا نہیں وہ عقل مند نہیں ہے۔ سب سے زیادہ عقل مند وہ جو آج اللہ کے خوف کے ساتھ عمل پر دوڑ پڑے۔ فلاح پا گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اپنے رب کا نام یاد کیا، پھر نماز پڑھی۔ مگر تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ کیا کرتے ہو؟ اپنا ویلیو سٹرکچر چیک نہیں کرتے۔ تم دنیا کی زندگی میں کھوئے رہتے ہو، دنیا پانے کے لیے ہی محنت کرتے ہو، دنیا کے لیے ہی اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ یہی بات پہلے آئے ہوئے صحیفوں میں کہی گئی تھی، صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں۔